ساتھ اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کر رہے ہوں تو فوری سبسکرائب کر لیں۔ تازہ ترین خبروں کے لیے، تازہ ترین تبصروں کے لیے دیکھتے رہیں ایک جیتی خبرنامہ، میزبان رؤف اعظمی کے ساتھ۔ ناظرین، بے باک، بے خوف، بے لاگ، آپ کی آواز، ایک جیتی خبرنامہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، کرونا وائرس کووڈ-19 2019 چین کے ووہان شہر سے نکلا ہے، جو ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے، ساری دنیا کو پریشان و حیران کر رکھا ہے۔ ساری دنیا لاک ڈاؤن ہو چکی ہے، کئی افراد اس وبا سے لقمہ اجل بھی ہو چکے ہیں، کروڑوں افراد اس وبا سے متاثر بھی ہوئے ہیں۔ ناظرین، کورونا اور لاک ڈاؤن سال 2020 نے دنیا کو کس حد تک تبدیل کر دیا ہے جانتے ہیں۔ 31 دسمبر 2019 کو ووہان میں نیمونیا کی حیران کن کیس سامنے آئے تھے۔ ناظرین، کورونا وائرس کی وبا نے گزشتہ 12 مہینوں سے عالمی معیشت کو مفلوج کر رکھا ہے، سماجی زندگیوں کو تباہ کر دیا ہے، جبکہ 4 ارب لوگ اپنے گھروں کو ترک محدود ہو کر رہ گئے ہیں۔ ناظرین، دوسری جنگ عظیم کے بعد سے سال 2020 عیسوی نے دنیا کو اس انداز میں بدل کر رکھ دیا ہے کہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ دنیا کے قائم ہونے سے اب تک موذی امراض کے ماہر اور امریکی یونیورسٹی کے پبلک ہیلتھ کے ڈین اسٹین ورمنٹ کے مطابق کورونا وائرس کی عالمی وبا سے پیدا ہونے والے حالات کا تجربہ ہر شخص کے لیے انتہائی منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، دنیا کے آباد ہونے سے لے کے اب تک کئی امراض آئے ہیں، مگر کئی مریض کئی امراض سے ٹھیک بھی ہوئے ہیں، اس کی دوائی بھی ایجاد ہوئی ہے، لیکن یہ ایسا مرض ہے، ایسی وبا ہے جو گزشتہ 12 مہینوں سے انسانوں کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے۔ اس کی دوائی، اس کی تحقیقات جاری ہیں۔ ہم میں ایسا کوئی شخص نہیں ہے جس پر یہ وبا اثر انداز نہ ہوئی ہو۔ کورونا وائرس سے متاثر ہونا انتہائی آسان ہے۔ کسی بھی غلط جگہ یا غلط مقام پر کھڑے ہو کر سانس لینے سے یہ وائرس لگ جاتا ہے۔ کورونا سے متاثر ہونے والے ایک 44 سالہ شخص نے اپنا تجربہ بتاتے ہوئے کہا کہ میں دوزخ کے دروازے پر پہنچ کر واپس آیا ہوں۔ چین میں رہنے والے چن ہائی نامی اس شخص نے وائرس سے متاثر ہونے کے بعد 17 دن دواخانے میں گزارے تھے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لوگ ٹھیک نہیں ہو سکے اور ہلاک ہو گئے، جس کے میرے اوپر بہت گہرا اثر پڑا تھا۔ کورونا کی عالمی وبا سے دنیا بھر میں اب تک 17 لاکھ افراد اس وبا سے لقمہ اجل ہو چکے ہیں، جبکہ 8 کروڑ اس وائرس سے متاثر ہوئے ہیں۔ ہلاکتوں اور وائرس سے متاثر ہونے والوں کی اعداد و شمار حقیقت میں کئی زیادہ تصور کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، کورونا وبا کے قہر سے سارے انسانوں کی، سارے مذاہب کے ماننے والوں کی عبادتیں ختم ہو چکی ہیں، فاصلے برقرار ہو چکے ہیں، سماجی فاصلے برقرار رکھے جا رہے تھے۔ گزشتہ 12 مہینوں سے اس وبا نے بالخصوص مسلمانوں کے پنجگانہ عبادتوں میں خلل انداز ہوئی، فرائض میں خلل انداز ہوئی۔ ناظرین، اس سال کے دوران کئی بچے یتیم بھی ہو گئے، اکثر نے اپنے والدین یا شریک حیات کھو دیے۔ اس سے بھی زیادہ دکھ کی بات شاید یہ ہے کہ وائرس کا شکار افراد کے لیے ہی دواخانے کے بستر پر بیماری جھیلتے رہے اور اپنوں سے دور رہتے ہوئے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ناظرین، لیکن ماہرین کے خیال میں کرونا وائرس عالمی وبا پھر بھی اس طرز کی خطرناک وبا نہیں تھی جیسے کہ ماضی میں گزر چکی۔
جیسے کہ ماضی میں گزر چکی ہیں۔ ناظرین، آپ ہم جانتے ہیں کہ کورونا وبا کے رہنمایانہ خطوط پر، حفظان صحت کے رہنمایانہ خطوط پر دنیا میں انسانوں کو خلاف ورزی کرنے پر حکومتوں کی جانب سے بھاری جرمانے جھیلنا پڑا۔ ایک طرف کورونا وبا، پراسرار وبا کا قہر جاری تھا تو دوسری جانب حکومتوں کی سختیاں عوام کے لیے وبال جان بنی ہوئی تھی۔ کاروبار متاثر ہو چکے تھے، بالخصوص ہندوستان میں اچانک لاک ڈاؤن کی وجہ سے کروڑوں کی تعداد میں غریب، پسماندہ، مزدور پیشہ، صنعتی مزدور افراد پریشان ہو چکے تھے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ ہم جانتے ہیں 14ویں صدی میں بوبونک طاعون نے 1/3 آبادی کو اپنی لپیٹ میں لے کر صفحہ ہستی سے مٹا دیا تھا، جبکہ 1919 عیسوی میں 5 کروڑ افراد ہسپانوی فلو کے باعث ہلاک ہو گئے تھے۔ علاوہ ازیں ایڈز کی بیماری سے اب تک 3 کروڑ سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسی طرح ٹی بی اور شوگر، ہارٹ کے مریضوں کی ہلاکتیں دوسری جانب ہے۔ سائنسدانوں کی سائنسدان کئی دہائیوں سے عالمی وبا کے حوالے سے خبردار کر رہے تھے، لیکن کسی ملک نے ان کے انتباہ کو خاطر خواہ توجہ نہیں دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تقریباً 1 پورا سال وبا کا مقابلہ کرنے کے بعد ویکسین تیار ہوئی ہے، جو ابھی تک تمام ممالک کو فراہم نہیں کی جا سکی ہے۔ جن چند ممالک میں ویکسین پہنچ چکی ہے، وہاں بھی ابھی ویکسین لگانے کا پہلا مرحلہ جاری ہے۔ ویکسین پہنچ چکی ہے، وہاں بھی ابھی ویکسین لگانے کا پہلا مرحلہ جاری ہے، جس میں عمر رسیدہ افراد اور طبی عملے کو سب سے پہلے ویکسین لگائی جائے گی۔ جس انداز میں امیر ممالک ویکسین کی ذخیرہ اندوزی میں جلد بازی سے کام لے رہے ہیں، اس سے ظاہر ہے کہ سال 2021 میں چین اور روس دیگر ممالک پر اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے کوششیں کریں گے۔ کورونا وائرس کی حد تک دور رس اثرات مرتب کرے گا، اس کے بارے میں کچھ بھی اندازہ لگانا قبل از وقت ہوگا۔ ناظرین، کچھ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ اگر بڑے پیمانے پر ویکسین لگانا شروع کر بھی دے تب بھی اجتماعی مدافعت پیدا کرنے میں کئی سال لگ سکتے ہیں، جبکہ دیگر ماہرین کے خیال میں آئندہ سال کے وسط تک زندگی معمول پر آ سکتی ہے۔ کورونا وائرس کے خلاف اس جنگ کی دوران وائٹ کالر نوکریاں کرنے والوں کے لیے اگرچہ گھر سے کام کرنے کی سہولت موجود ہے، لیکن کمرشل کاروبار کرنے والوں کے لیے بھی غیر یقینی کی صورتحال ہے۔ علاوہ ازیں کورونا وائرس کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کی وجہ سے شہری آزادیوں کے متاثر ہونے پر بھی ماہرین نے تشویش کا اظہار کیا۔ اسکول متاثر ہوئے، دینی مدارس متاثر ہوئے، اجتماعی عبادتیں متاثر ہوئی، حج عمرہ بھی متاثر ہوا۔ ناظرین، اس دوران دیگر ماہرین کی پیش گوئی کے مطابق رش والے مقامات پر جانے کا خوف بھی منفی نتائج مرتب کر سکتا ہے، بالخصوص عوامی ٹرانسپورٹ کے استعمال، ثقافت، کھیل، تفریح اور کروز شپ کی صنعت پر۔ موذی امراض کے ماہر اسٹین ورمن کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس کے باعث بیماری سوسائٹی میں خاطر خواہ تبدیلیاں رونما کرے گی۔ دوسری جانب عالمی معیشت پر بھی انتہائی منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ عالمی مالیاتی فنڈ شدید نوید کی کساد بازی کے خلاف خبردار کر چکا ہے۔ عالمی مالیاتی فنڈ شدید نوید کی کساد بازی کے خلاف خبردار کر چکا ہے۔ وہیں پر عالمی مالیاتی فنڈ کا کہنا ہے کہ آئندہ آنے والے معاشی بحران 2008 عیسوی میں آنے والے سے بھی بدترین ہوگا۔ ناظرین، وائرس کے پہلے مثبت مریض سے لے کر اب تک گزشتہ سال 2019 کے آخری رات کو جب چینی حکام نے ووہان کے شہر میں سامنے آنے والے نمونیا کے 27 ایسے کیسز کے بارے میں اعلان کیا تھا کہ جس نے ڈاکٹرز کو حیران و پریشان کر کے رکھ دیا تھا، اگلے ہی دن ووہان میں جانوروں کی منڈی خاموشی سے بند کر دی گئی ہے، جس کے بارے میں خیال کیا جا رہا تھا کہ وائرس کی ابتدا یہاں سے ہوئی ہے۔
7 जनवरी को चीन ने एक नई किस्म के वायरस की शनाख्त होने का ऐलान किया, जिसको बाद में कोविड-19 का नाम दिया गया। 11 जनवरी को वुहान में कोरोना वायरस के बायस पहली मौत वाक़ई हुई और देखते ही देखते एशियाई ममालिक के अलावा फ्रांस और अमेरिका में वायरस फैलना शुरू हो गया। जनवरी के आखिरी तक वुहान शहर में वायरस इस हद तक फैल चुका था कि दीगर ममालिक अपने शहरियों को खुसूसी परवाज़ों के ज़रिए शहर से निकाल रहे थे। वायरस के फैलाव पर काबू पाने के लिए वुहान की 5 करोड़ आबादी को अपने घरों तक महदूद कर दिया था। जैसे जैसे दुनिया भर में वायरस के केसेस मंजर आम पर आना शुरू हुए, वैक्सीन की तैयारी की भाग दौड़ इतनी ही तेज़ हो गई। 11 फरवरी को एशियाई ममालिक से बाहर कोरोना वायरस से होने वाली पहली मौत रिपोर्ट की गई, जो फ्रांस में वाक़ हुई थी। इटली के वायरस का मरकज़ बनने के बाद यूरोपीय ममालिक पर दहशत सी तारी हो गई थी। नाजरीन, इटली के बाद स्पेन, फ्रांस और बरतानिया में लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। अमेरिका ने चीन के बाद यूरोप के लिए अपनी सरहदें बंद कर दी। अप्रैल के वसत तक 3 अरब से ज़्यादा मखलूक लॉकडाउन में रह रही थी। ज़िंदगी बिल्कुल थम कर रह गई थी। स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए थे। तकरीबात गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मंसूख कर दी गई थी और अपनों से मिलान पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। समाजी फासला बरकरार रखा जा रहा था। यहाँ तक अपने बेटे बेटियों से भी लोग मिलने से गुरेज कर रहे थे, खौफजदा हो रहे थे। नाजरीन, इस दौरान बाज़ार और कारोबार बंद होने की वजह से कई अफराद अपने रोज़गार से महरूम हो गए थे। दुनिया की सबसे बड़ी माशियत अमेरिका में 2 करोड़ अफराद बेरोज़गार हो चुके थे। वहीं पर हिंदुस्तान, जो दुनिया का दूसरी बड़ी आबादी वाला मुल्क था, वहाँ पर तकरीबन 70 करोड़ अफराद बेरोज़गार हो चुके थे और तालीम याफ्ता जो रोज़गार से लगे हुए थे वो भी बेरोज़गारी के आलम में परेशान व हैरान हो गए थे। नाज़रीन, कोरोना वायरस की वैक्सीन की तैयारी के बाद हालात में बेहतरी के आने की उम्मीदें तो पैदा हुई थी, लेकिन वायरस की नई किस्म सामने आने के बाद एक मरतबा फिर तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हो गई है, जिसने अक्सर ममालिक को दोबारा से सफरी पाबंदियाँ, लॉकडाउन आयद करने पर मजबूर करके रख दिया है। देखना है आने वाला 2021 नया साल दुनिया में क्या पैगाम लेकर आता है, क्या सौगात लेकर आता है, ये तो आने वाला ही वक्त बता पाएगा। देखते हैं आगे होता है क्या। नाज़रीन, कोरोना वबा की दवाई तैयारी करने में तकरीबन 1 साल का अरसा लग चुका है। वहीं पर वैक्सीन तैयार होने के बाद भी 8 यूरोपीय ममालिक को फाइज़र वैक्सीन की फराहमी में ताख़ीर। यूरोपीय ममालिक में फाइज़र वैक्सीन लगाने की मुहिम का आगाज़ भी हो गया है। दीगर खलीजी ममालिक में वैक्सीन लगाने की तादाद को पूरा किया जा रहा है। अमरीकी दवासाज कंपनी फाइज़र की जानिब से 8 यूरोपीय ममालिक को कोरोना वैक्सीन के मज़ीद खुराकों की फराहमी में ताख़ीर हो गई है। वहीं पर तुर्की में भी यही सूरत हाल है। नाजरीन, कोरोना वैक्सीन लगाने की मुहिम के आगाज़ के एक दिन बाद ही फाइज़र कंपनी ने वैक्सीन की फराहमी में ताख़ीर का ऐलान किया है। स्पेन समेत 8 यूरोपीय ममालिक को वैक्सीन की इजाफी खुराकें फराहम करने के लिए ताख़ीर हो सकती है या ताख़ीर से मिलेगी। ताहम ये वजाहत नहीं की गई कि स्पेन के अलावा कौन से यूरोपीय ममालिक मुतासिर होंगे। स्पेन में वाक़ फाइज़र की ब्रांच ने इतवार की रात को स्पेन की हुकूमत को आगाह कर दिया था कि शिपमेंट के मसाइल की वजह से बेल्जियम प्लांट से वैक्सीन को बरवक्त तरसील मुमकिन नहीं हो सकी है। इसी तरह तुर्की का भी यही सूरत हाल रही है। ताहम बाद में फाइज़र कंपनी में स्पेन की वजारत सेहत को बता दिया कि मसला हल हो गया है, वैक्सीन मंगल के रोज़ स्पेन में पहुंच जाएगी। स्पेन के वज़ीर सेहत ने बताया कि शिपमेंट का दर्जा हरारत मुनासिब ना होने की वजह से मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। वैक्सीन को स्टोर करने के लिए -70 डिग्री का दर्जा हरारत दरकार होता है, जबकि स्टोर से निकालने के बाद इस्तेमाल के दौरान वैक्सीन को 2 से 8 सेंटीग्रेड पर रखा जाना है ताकि वो अगले 5 दिन तक मौसर रह सके। अगले 3 माह तक स्पेन को हर हफ्ते वैक्सीन की 3,50,000 खुराकें मौसूल होगी। अक्सर यूरोपीय ममालिक में फाइज़र की वैक्सीन लगाने की मुहिम का बाकायदा
آغاز کر لیا گیا ہے۔ اس دوران عمر رسیدہ افراد، طبی عملہ اور سیاستدانوں کو سب سے پہلے ویکسین لگائی جائے گی۔ اسی طرح ناظرین، 135 کروڑ آبادی والے ملک بھارت میں دیکھنا ہے آنے والے ایام میں ویکسین لگانے کی کیا منصوبہ بندی طے ہوتی ہے۔ حکومت کی جانب سے فی الوقت 135 کروڑ عوام میں اس طرح کے اقدامات کرنا جوئے شیر لانے سے کم نہیں ایک چیلنج بن کر سامنے آیا ہے۔ یہ